یہ ہے وہ قیامت کا دن جس دن یہ چاروں گواہ بھی آپ کے سامنے ہوں گے، جو گواہی ہے لکھ رہے ہیں، وہ تمام کے تمام اعمال آج سامنے آئیں گے۔ لیکن کب آئیں گے؟ آج حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ سور پھونکو۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام نے سور پھونکا، اربوں خربوں کائنات مر گئی، ختم ہو گئی، فرشتے بھی مر گئے، یہاں تک کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھی موت آ گئی۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ 40 سال کے بعد میں پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام کو زندہ کریں گے۔ پھر حکم ہوگا کہ سور پھونکو، پھر سور پھونکا جائے گا، اور ایک لمحے میں اربوں خربوں کائنات زندہ ہو جائے گی۔ بہت لوگ ہوں گے جو اپنی قبروں سے نکل کر اپنی بڑی بڑی عمدہ سواریوں پر بیٹھ کر میدان محشر کی طرف جمع ہونے شروع ہو جائیں گے، اور بہت لوگ ہوں گے جو اپنی قبروں سے منہ کے بل گھسٹ کر میدان محشر کی طرف جمع ہونے شروع ہو رہے ہوں گے۔ اور اس دن اربوں خربوں کائنات بالکل ننگی برہنہ اپنی اپنی صفوں میں اللہ کے حضور کھڑی ہوگی، اور ہر انسان اپنے گناہوں کے بقدر اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ کوئی ٹخنوں تک ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی گھٹنوں تک ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی زیر ناف تک ڈوبا ہوا ہوگا۔ غرض جس کے جیسے گناہ ہوں گے وہ اپنے گناہوں کے بقدر اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، اور اس وقت پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی غضبناک غصے کی حالت میں ہوں گے۔ چاروں طرف وحشت ہی وحشت اور نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ کوئی آپس میں ایک دوسرے کو نہ پہچان سکے گا، باپ بیٹوں کو نہیں پہچانے گا، بیٹا باپ کو نہیں پہچانے گا، ماں بیٹی کو نہیں پہچانے گی، بیٹی ماں کو نہیں پہچانے گی، یہاں تک کہ دودھ پلانے والی عورتیں اپنے دودھ پیتے ہوئے بچوں کو پھینک دیں گی، اور انسان کھڑے کھڑے 40 سال ہو جائیں گے، چہرے کالے پڑ جائیں گے، بچے بوڑھے ہو جائیں گے، اور اس وقت پہ بہت لوگ ہوں گے جن کے چہرے بڑے روشن ہوں گے۔ یعنی یہ اس وقت پہ بھی اللہ تعالیٰ کے ماننے چاہنے والے لوگوں کے چہرے اللہ روشن فرمائیں گے، ان کو کوئی فکر نہ ہوگا، ان کو کوئی غم نہ ہوگا۔ یہ وہ دن ہے جس کو 50,000 سال کا دن بتایا گیا۔ سورج سوا نیزے پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، ہر آدمی اپنے اپنے گناہوں کے بقدر اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ جب یہ 40 سال ہو جائیں گے، یہ سارے کے سارے لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ اب تو آپ اللہ تعالیٰ سے سفارش فرما دیں کہ حساب و کتاب شروع فرما دیں، کیونکہ لوگوں کے سروں پہ اپنے بوجھ ہوگا۔ اور یہاں تک فرمایا علماء نے کہ بوجھ ہوگا، کسی کے سر پہ زمین کا بوجھ ہے، کاروبار کا بوجھ ہے، دنیا کے لینے دینے کا بوجھ ہے۔ بہت لوگ ہوں گے جو کہیں گے کہ اس بھلے ہی چاہے اب آپ ہمیں جہنم میں ڈال دو، لیکن ہمارے سروں سے یہ بوجھ اتار دو۔ یہ اربوں خربوں کائنات حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں جائے گی اور ان سے گزارش کرے گی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے سفارش فرما دیں کہ اب حساب کتاب شروع ہو جائے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام تمام کائنات انسانی کے باپ ہیں، لیکن آپ منع فرما دیں گے اور آپ کہیں گے کہ جاؤ تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ، آج اس کام کو وہی کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست، اللہ کے خلیل، لیکن وہ فرمائیں گے کہ نہیں، آج اس کام کو میں نہیں کر سکتا، جاؤ تم یہ کام نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، آج اس کام کو وہی کر سکتے ہیں۔ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے 950 سال دین کا ڈنکا بجایا، لیکن یہ اربوں خربوں کائنات حضرت نوح علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوگی اور ان سے گزارش کرے گی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے سفارش فرما دیں کہ اب حساب و کتاب شروع کر دیں، لیکن وہ کہیں گے کہ میں اس کام کو نہیں کر سکتا، جاؤ آج تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، اس کام کو وہی کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے باتیں کیا کرتے تھے، لیکن 70,000 پردوں کے بیچ میں کیا کرتے تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ یہ کام میں نہیں کر سکتا، جاؤ تم یہ کام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، اس کام کو وہی کر سکتے ہیں۔ کیونکہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، اور عیسیٰ علیہ السلام سے مردے زندہ کرائے گئے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھایا گیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو پھر زندہ اتارا جائے گا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ یہ کام میں نہیں کر سکتا، جاؤ آج اس کام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، آج یہ کام وہی کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔
یہ اربوں خربوں کائنات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوگی اور کہے گی اللہ کے نبی آپ اللہ سے سفارش فرما دیں کہ اب حساب کتاب شروع فرما دیں اللہ تعالیٰ۔ اتنا سنیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جائیں گے، یا ربی امتی یا ربی امتی۔ جہاں اللہ تعالیٰ غضبناک غصے کی حالت میں ہوں گے، کسی سے کوئی کلام نہ کریں گے، وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائیں گے اٹھاؤ سر اٹھاؤ میرے پیارے محبوب، کیا چاہتے ہو؟ جو تم چاہتے ہو تمہاری بات مانی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھاتے ہیں، یا ربی امتی یا ربی امتی، اے اللہ میری امت پر رحم فرما۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے آج جو تم کہو گے تمہاری بات مانی جائے گی، کیونکہ یہی مقام محمودہ، یہی مقام محمود ہے، اور یہ مقام صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے۔ انہی کو سجدہ کرنے کا موقع ملے گا، دوسرا آدمی کو سجدہ کرنے کا بھی موقع نہیں ہوگا، سجدہ بھی نہیں کر پائے گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے جب تک میں اپنے ایک ایک امتی کو جنت میں داخل نہیں کر دوں گا تب تک میں خود جنت میں نہیں جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے بہت لوگوں کو حوض کوثر پلا رہے ہوں گے، لائن میں لوگ لگے ہوئے ہوں گے، فرشتوں کی ایک جماعت آئے گی، لائن میں لگے ہوئے لوگوں کے چانٹے مار کے باہر کر دے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھیں گے کون ہے، کیا بات ہے، انہیں کیوں باہر کر دیا؟ فرشتے کہیں گے اللہ کے نبی یہ دنیا میں آپ کے دین کے اندر بگاڑ پیدا کرتے تھے، اس لیے ان کو اس لائن سے نکال دیا۔ اس وقت پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرمائیں گے کوئی بات نہیں یہ لائن میں لگ گئے تھے انہیں بھی پینے دو، لیکن نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو اپنے دست مبارک سے حوض کوثر پلا کر جنت کے راستے پہ لے جا رہے ہوں گے، بھیج رہے ہوں گے، اور فرشتوں نے اس لائن میں سے لگے ہوئے دین میں بگاڑ کرنے والوں کو چانٹے مار مار کے باہر کر دیا ہوگا۔ میرے بھائیوں یہ اس وقت کا منظر ہے جس وقت نفس نفسی کا عالم ہوگا، اس وقت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کا فکر ہوگا، یا ربی امتی یا ربی امتی، اے اللہ تو میری امت پہ رحم فرما، اے اللہ تو میری امت پہ رحم فرما۔ میرے بھائیوں اگر ہم اپنا کوئی معاملہ ہے دنیا کے اندر اور وہ اللہ کے سامنے رکھنا ہے تو ہم اگر صرف یہ سوچ لیں کہ جتنی دیر میرا مقدمہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے رہے گا میری وجہ سے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی ہی دیر جنت سے باہر رہیں گے، اس لیے میں یہ اپنا مقدمہ معاف کرتا ہوں، جو میرے ساتھ اس نے کیا میں اس کو معاف کرتا ہوں۔ کیا بعید ہے کہ آپ کے اس بات کو سوچنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی مغفرت فرما دیں۔ اس لیے میرے بھائیوں درگزر کا معاملہ کرو، درگزر کا معاملہ کرو، معافی کا معاملہ کرو، معاف کر دو لوگوں کو، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔